السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ تفسیر قرآن مجید کے ہمارے سلسلے کا پارہ نمبر 29 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی 5 آیات کے اندر قرآن کا تصور خالق، کائنات اور انسان بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 میں آخرت کا احوال بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے 23 کے اندر اللہ رب العزت کی بے مثال قدرتوں اور نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں بتایا گیا کہ نعمتوں کا حساب ہو کر رہے گا اور تمہیں دینا پڑے گا۔ آیت نمبر 28 سے 30 کے اندر بتایا گیا ہے کہ منکرین حق کو دعوت غور و فکر دی گئی، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ہمیشہ کی ناکامی کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد سورۃ قلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان۔ پہلی 7 آیات میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 تا 18 میں اور وسلم کی دشمنوں کی خباثت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 تا 33 میں باغ والوں کا قصہ بطور عبرت بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 34 تا 41 میں مخالفین کے باطل تصورات کی نفی کی گئی۔ آیت نمبر 42 تا 47 میں مخالفین کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 48 سے 54 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، جس میں آخرت کا ذکر آیا ہے۔ پہلی 12 آیات میں آخرت کا انکار کرنے کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 13 تا 37 کے اندر آخرت کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 38 سے 52 میں قرآن مجید کی عظمت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ معارج ہے، جس میں پہلی 18 آیات میں برے لوگوں پر عذاب آخرت کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 19 سے 35 میں اچھے لوگوں کے اوصاف اور حسن انجام بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 36 سے 44 کے اندر برے لوگوں کا کردار اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح کے اندر پہلی 4 آیات میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا اجمالی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 5 تا 7 میں مخالفین کا رد عمل بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں نوح علیہ السلام کی تفصیلی دعوت دی گئی، اور آیت نمبر 21 تا 28 میں نوح علیہ السلام کی فریاد اور مخالفین کے خلاف بد دعا کا تذکرہ ہے۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے، جس میں پہلی 17 آیات میں جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 18 تا 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کو جو خطاب تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ پہلی 11 آیات میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 12 تا 19 کے اندر مخالفین حق کو وعید کی گئی۔ آیت نمبر 20 میں قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے۔ پھر سورہ مدثر پہلی 7 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مشن اور اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8 تا 26 میں حق کے دشمن ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 27 تا 48 میں ذکر آخرت ہے، اور آیت نمبر 49 سے 56 میں مشرکین مکہ کا حق سے جو اعراض تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اگلی ہے سورہ قیامہ۔ سورہ قیامہ کے اندر پہلی 5 آیات میں انکار آخرت کی زوردار نفی کی گئی۔ 6 تا 15 کے اندر قیامت کی ہولناکی کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 16 تا 19 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 20 تا 25 میں میدان حشر کا منظر بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 26 تا 30 میں موت کا منظر بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 31 تا 35 کے اندر سرکشوں پر اللہ کا غضب کس طرح نازل ہوگا وہ بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 36 سے 40 میں موت کے بعد حیات اور اس کی دلیل دی گئی ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ پھر سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر میں پہلی 3 آیات میں انسان کو بنانے اور اختیار دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 میں اختیار کے غلط استعمال کا انجام ہے۔ آیت نمبر 5 تا 22 میں اختیار کے اچھے استعمال کا انجام ہے۔ آیت نمبر 23 سے 26 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ذکر کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں دنیا داروں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات۔ پہلی 28 آیات کے اندر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 29 سے 40 میں
قیامت کے منکرین کے لیے وعید دی گئی۔ آیت نمبر 41 تا 44 میں متقین کا حسین انجام بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 45 تا 50 میں جو آیت کے منکرین ہیں اور جو مجرمین ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ رب العزت ان کا کیا انجام کریں گے، اس واقعات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر آخری پارہ ہے، آخری پارے کی پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ پہلی 5 آیات میں قیامت کے بارے میں سوالات ہیں۔ آیت نمبر 6 تا 16 میں اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 17 تا 30 میں روز قیامت سرکشوں پر جو عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 31 سے 36 میں متقین کا حسین انجام بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 37 سے 40 میں میدان حشر کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس دن لوگوں کے کیا حالات ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ نازیات ہے۔ سورہ نازیات کے اندر پہلی 5 آیات میں موت کا منظر ہے۔ آیت نمبر 6 تا 14 میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 15 تا 26 کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان بیان کی گئی۔ آیت نمبر 27 سے 33 میں اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 34 سے 46 میں احوال قیامت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کے اندر پہلی 10 آیات میں دعوت دین کے کام میں اعتدال کی تلقین کی گئی ہے کہ جارحانہ انداز لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 11 تا 16 میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 17 تا 23 کے اندر 17 تا 32 کے اندر اللہ رب العزت کے احسانات اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 33 تا 42 میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر پہلی 14 آیات میں احوال قیامت بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 15 تا 29 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کی گئی۔ سورۃ انفطار جس میں پہلی 5 آیات میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 6 تا 12 میں انکار آخرت اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار کرنے پر جزا سزا کا بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 13 تا 19 میں بتایا گیا کہ جزا سزا ہو کر رہے گی، کوئی بھی شخص بچ نہیں سکے گا۔ سورۃ التطفیف جس کو ویل للمطففین بھی کہتے ہیں، پہلی 6 آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید دی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 تا 17 میں سرکشوں کے لیے بری سزا کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 18 تا 28 میں نیکوکاروں کے لیے بہترین جزا، اور 29 سے 36 میں مجرموں کا طرز عمل اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ سورہ انشقاق میں پہلی 5 آیات میں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ 6 تا 19 میں اللہ کے سامنے حاضری کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں انکار آخرت پر اللہ رب العزت کی طرف سے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح واضح خبریں آنے کے باوجود بھی اس کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ بروج ہے۔ پہلی 11 آیات میں ظالموں کی مذمت کی گئی، مظلوموں کی تحسین کی گئی۔ آیت نمبر 12 تا 20 میں اللہ کی قدرت اور جلال کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے سورۃ الطارق جس کے اندر آخرت کے حوالے سے شہبات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلی 10 آیات میں آخرت کے بارے میں شہبات کا جواب دیا گیا، اور آیت نمبر 11 تا 17 میں قرآن کو فیصلہ کن کلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ الاعلیٰ ہے، جس میں پہلی 8 آیات میں ذکر اور صبر کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 9 تا 19 میں قرآن مجید میں تذکیر کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی لوگوں کو حقیقی کامیابی ملے گی۔ سورہ غاشیہ ہے اگلی سورت، جس میں پہلی 7 آیات میں گناہ گاروں کا برا انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 8 تا 16 میں نیکوکاروں کا حسین انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 17 تا 26 میں اللہ کی قدرت و جلال کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر جس کی پہلی 5 آیات میں روحانی فیوز و برکات عطا ہونے والے اوقات بتائے گئے۔ 6 تا 26 میں دنیا پرستوں کی مذمت کی گئی، اور 27 تا 30 میں خدا پرستی یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کا جو اجر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ بلد کے اندر پہلی 4 آیات میں انسان کی پرمشقت زندگی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 5 تا 10 میں ناپسندیدہ صدقہ خیرات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 11 تا 16 میں صدقہ خیرات پسندیدہ کون سا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 17 تا 20 میں
قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر پھر سورہ شمس سے پہلی 10 آیات میں کامیابی اور ناکامی کی وضاحت کی گئی مختلف مثالوں کے ذریعے، اور آیت نمبر 11 تا 15 میں ایک ناکام قوم کی عبرتناک مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر سورۃ اللیل پہلی 11 آیات میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار اللہ کے نزدیک کون سے ہیں وہ بیان کیے گئے، اور آیت نمبر 12 تا 21 کے اندر پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ پہلی 5 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی۔ آیت نمبر 6 تا 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایات کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 9 تا 11 میں عنایات پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الانشراح کی پہلی 3 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ذکر حبیب کی سربلندی کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 5 تا 8 میں بتایا گیا کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ سورۃ التین میں پہلی 4 آیات میں انسان کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 5 تا 8 میں روح و بدن کے درمیان جو معرکہ ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف اور برائی کی طرف جو انسان کی اعمال ہوتے ہیں وہ روح اور بدن کے معرکے کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نیک اور بد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سورہ علق قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات اسی صورت کے اندر نازل ہوئی تھی، اور پہلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے علم کی دولت دی جو اللہ کے کرم کا مظہر ہے۔ آیت نمبر 6 تا 8 میں انسان کی سرکشی کا علاج بتایا گیا، اور آیت نمبر 9 تا 19 میں اللہ کے غضب اور جلال کا بیان ہے۔ سورہ قدر اس میں شب قدر کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے۔ پہلی 3 آیات میں شب قدر کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں شب قدر میں فیصلوں کا نزول بیان ہوا ہے۔ پھر سورۃ بینہ ہے جس میں بینہ کی وضاحت اور افادیت پہلی 4 آیات میں کی گئی۔ آیت نمبر 5 میں خالص دین کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 6 تا 8 میں کھرے اور کھوٹے کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ سورہ زلزال ہے جس میں آیت نمبر 1 تا 5 میں زمین کی کیفیت اور کردار بیان کیا گیا کہ روز قیامت زمین ایک زوردار زلزلے کے ذریعے ہلا دی جائے گی، اور آیت نمبر 6 تا 8 کے اندر بتایا گیا کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات میں پہلی 8 آیات میں انسان کی ناشکری کا بیان ہے، اور آیت نمبر 9 تا 11 میں بتایا گیا کہ روز قیامت نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اللہ تمام رازوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ سورہ قاریہ میں پہلی 5 آیات میں روز قیامت کی ہولناک آفت، اور آیت نمبر 6 تا 11 میں اعمال کی بنیاد پر اچھے اور برے اعمال کی اچھے اور برے انجام کا بتایا گیا ہے۔ سورۃ کافر میں پہلی 4 آیات میں کثرت کی ہوس جو انسانوں کو پڑ جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 5 تا 8 میں کثرت کی ہوس کا برا انجام بیان کیا گیا۔ سورہ عصر کے اندر بتایا گیا کہ اس صورت میں تیزی سے گزرتے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسانیت ابدی خسارے سے دوچار ہونے والی ہے۔ جو زبان اور دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، باقی تمام لوگ خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سب کو صبر اور استقامت کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حمزہ کی پہلی 3 آیات میں مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید کی ہے، اور آیت نمبر 4 تا 9 میں مال کا ڈھیر لگانے والوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے جس میں ہاتھی والا واقعہ ہے کہ جو ابراہ تھا وہ آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک سازش کی، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ نے اس کو نامراد کر دیا۔ وہ واقعہ اس واقعے کی مختصر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اللہ کا گھر بچ گیا اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سورہ قریش پر قریش میں اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ سورہ معاون میں جزا سزا کو جھٹلانے والے پست کرداروں کا تذکرہ ہے۔ سورہ کوثر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا تذکرہ ہے۔ سورہ کافرون میں کافروں سے اعلان برت ہے کہ یہ دونوں گروہ علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سورہ نصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے مشن کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیابی کو پہنچ چکا ہے اور آپ کثرت سے اللہ پر حمد و تسبیح کریں۔ سورہ لہب گستاخ رسول، ابو لہب جو وسلم کا سگا چچا بھی تھا لیکن گستاخ رسول بھی تھا، اس کے لیے شدید ترین وعید کا تذکرہ ہے۔ سورہ اخلاص
توحید کی دعوت ہے، اللہ کی یکتا ہونے کا بیان ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کی دعا ہے کہ یہ پہلی صورت بھی دعا کے اسلوب میں ہے اور آخری دو صورتیں بھی، یعنی پہلی صورت سورہ فاتحہ بھی دعا کے اسلوب میں، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی دعا کے اسلوب میں ہے کہ اس میں ہر اس شے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو اللہ نے تخلیق فرمائی، رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جادوگرنیوں کے اور جادو کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں داخلی شرور کہ اللہ رب العزت کی 3 شانوں کا واسطہ دے کر دعا کا مضمون باندھا گیا ہے کہ اللہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، بادشاہ اور معبود حقیقی ہے، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا کی تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی، آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔